مجھے یہ جان کر بہت شرمندگی ہوئی کہ زندگی ایک نقاب پوشوں کی محفل ہے اور میں ادھر اپنی اصلی چہرے کے ساتھ آ گیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اسی لیے بھی آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے کیونکہ اللہ نے وہ گفتگو بھی سنی ہوتی ہے جو آپ نے اس انسان کے منہ سے نہیں سنی ہوتی۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو یا احساس ہو یا پھر محبت۔ نازک مزاج ہونے سے لے کر تلخ مزاج ہونے تک کا سفر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کی رنگینے سے سیکھا ہے یہ سبق، انسان بھی عارضی ہیں اور جذبات بھی عارضی۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی بھی زحمت نہ دیں، کیونکہ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پر غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ معیار یہ نہیں ہے آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحت کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ کے لہجے پر۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ
کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کر نہ کبھی کوئی برہم ہوا نہ اداس ہوا، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ صرف مسکرائیں اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اے میرے رب، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائش مجھے کمزور کر دیتی تھی، اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں ہر وہ جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ صبر کرنے والوں اور جھوٹ سے خود کو ہمیشہ محفوظ رکھنے والوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔
زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ بے شک وہ ذات تم سے بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ سنو، اسے دیر مت کہو، اسے معجزے کے آنے سے پہلے کا وقت کہو۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تک تم کو لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب میں لکھنا بدلنا ہوتا ہے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بس اتنی سی کوشش کرنا کہ تمہاری وجہ سے کوئی رب کے آگے نہ روئے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ تم اللہ کے لیے صبر کرو، وہ تمہارے لیے معجزے کرے گا۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس فانی دنیا کی عارضی محبتوں سے دل مکمل طور پر اٹھ کر اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ نے اب تک انتظار سے
تھکنے نہیں دیا